ٹانگیں سیدھی کر دی سر ٹانگیں سیدھی ہو نہیں رہی وہ کروا ہی نہیں رہا درد ہو رہی پتہ نہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے۔ آپ کے گاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ سرگودا میں پیدائش ہوئی ہے اس بچے کی، اچھا، سرگودا کے ایک ہاسپٹل میں، اور میں آپ کو دکھاؤں کہ اصل میں کچھ ایسی پالیسیز ہیں جی، ہم آپ کو کھول کے نہیں دکھا سکتے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بچے کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے کہ ٹانگیں جو ہے نا وہ اس کی سمجھ لیں اسٹریٹ نہیں ہے، سیدھی نہیں ہے، اور بچے کا جو سر ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اچھا، جو نارمل سر ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا، کب نشوما ہوئی ہے؟ اور بچے کو سانس کا پرابلم ہو رہا تھا جب وہ پیدا ہوا، اور سب سے بڑی بات کہ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے۔ اچھا، اللہ، ٹھیک، ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی بچے کی نا۔ بون جوائن ریورس ہے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے دیکھتے ہوئے یار یہ۔ جی یہ جو فیملی ہے وہ سرگودا سے ہے نہیں جن کا ہے بچہ، تو جب یہ پیدا ہوا تو ڈاکٹرز نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جب الٹرا ساؤنڈ رپورٹس آئی نا، ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی بچہ جو ہے نا وہ نارمل نہیں ہے، اور مشکل ہی ہے اس کا بچنا، چانسز بہت کم ہے ان کا، بتا دیا تھا ان کے جو ہسبینڈ ہیں، شوہر جو ہیں، باپ جو ہیں۔ تو کیا وہ ان کا پہلے ہی ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا نہیں بچیں گے؟ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ ان کے صحیح نا آکسیجن کا بھی ایشو ہے، بچہ مسئلہ ہے۔ تو کیا ہوا جب یہ پیدا ہوا، تو جب والد صاحب نے یہ دیکھا کہ سر کا بھی مسئلہ، پاؤں کا بھی مسئلہ، جینڈر کا بھی مسئلہ، میل فیمیل، ڈاکٹر ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں سروائیو کر پائیں گے یہ، تو انہوں نے، بچے کے والد نے سب کو یہ کہہ دیا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے۔ پہلے سے کہہ دیا؟ جیسے ہی پیدا ہوا نا وہ زندہ تھا، اچھا، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ پہلے ہی کہہ دیا تھا ڈاکٹرز نے کہ وہ نہیں بچیں گے، تو نہیں بچے، نہیں ہے وہ، چلیں۔ اچھا، وہ سب چلے گئے، بچے کو ہاسپٹل میں ہی جو ہے نا انتظار کیا کہ بس خود ہی یہ جب ہو جائے تو اچھا، کر لیں فائنل۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا، اچھا، یہ نارمل سانس لے رہا ہے۔ مالک اللہ کی قدرت ہے یار، اللہ کی بڑی شان۔ شان۔ جنہوں نے ہمیں واقعہ بھیجا وہ جانتے ہیں شاید اس فیملی کو، تعلق ہے ان سے۔ اس فیملی کی ایک بیٹی ہے پہلے، اچھا، بالکل ٹھیک ہے صحیح، ہر طرح سے۔ سیکنڈ جو ہے یہ، اس پہ اتنے مسائل پیدا ہوئے، تو مجھ سے پوچھ رہے تھے ہم اس بچے کا کیا کریں؟ اچھا، میں نے کہا آپ ان سے رابطہ کریں۔ فیملی اڈاپٹ نہیں کر رہی؟ میں نے کہا جو فیملی ہے ان کو بتا دیں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ چکے ہیں اپنی پوری فیملی کو کہ وہ نہیں بچا۔ اچھا، پہلے دن ہی انہوں نے کہہ دیا تھا، کیونکہ تمام ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ نہیں بچے گا، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں بچا وہ، اور ایسا ہی ہے کہ اس کا سر بھی، پیر بھی اور جینڈر کا بھی اتنا مسئلہ تھا، تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں بچے گا، اب ہم کیا کریں؟ کہ بھائی بچ گیا نا، اللہ جسے چاہے
صحیح. ملکیت تو ان کی ہے, بچہ تو ان کا ہے. اللہ نے دیا. ہم نے جتنے فلاحی ادارے ہیں نا جو اس طرح کے بچوں کو لے لیتے ہیں, اڈاپٹ کر لیتے ہیں, جو سینٹرز ہیں ایسے جہاں آپ بچے کو ضائع نہ کریں, جھولے میں رکھ دیں, فلاں صحیح. فلاں, اس طرح کے مختلف پاکستان میں کئی ہیں. ہوں. کہتے ہیں ہم نے ان تک سے رابطہ کر لیا سب سے اچھا. کہ ایسا ایسا بچہ ہے, آپ لے لیں. کوئی نہیں لے رہا. کیوں؟ وہ تو خود بس اس نام پہ تو دنیا سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. کوئی نہیں لے رہا یار, کہہ رہے ہیں ہم ایسا بچہ نہیں لیتے. یہ کیا بات ہو گئی؟ جان تو ہے اس کے اندر یار, معصوم ہے, اس کو تو پتہ او یار وہ جھولے کیوں لگائے ہوئے ہیں باہر؟ ہاں ضائع مت کریں, جھولے میں رکھ دیں, قتل مت کریں, جھولے میں رکھ صحیح دیں. ہے. تو کیا وہ جھولے میں دیکھتے ہیں کہ نہیں بالکل نارمل ہوگا تو ہم پالیں گے ورنہ نہیں پالیں گے؟ یار یہ بات پہلی بار میرے سامنے آئی, ہاں. اور اب فیملی سے ریلیٹڈ لوگ ہی ہیں, ہاسپٹل والے ہیں جنہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ بھائی ہم نے سب سے رابطہ کیا ہے. کیا پتہ ان کی ہائی مینجمنٹ سے رابطہ کرو, نیچے والے منع کر دیتے ہیں, ان کو اوپر والوں کو پتہ ہی نہ ہو. سال بھائی کون سا ایسا ادارہ ہے جو اس نام سے کھلے کہ جی فلاحی, ہاں صحیح, اس کا کام ہی یہی ہے. اور وہ کیا مطلب کہ اگر صحیح ہوگا تب ہم رکھیں گے. بہرحال میں نے کہا یار یہ نوبت تو بات کی ہے نا, یہ آپشنس تو بات کے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ ان کے والد صاحب سے دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہنا بہت آسان ہے شراز بھائی, لیکن اس پر عمل کرنا, اس پر چلنا بہت مشکل ہے. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی, فرما رہے تھے کہ قریب میں ایک جاننے والے ہیں, ان کی بچی پیدا ہوئی ہے, اس کا نا شراز بھائی یہاں تک ٹیومر ہے. اچھا. پیدا ہوئی ہے, پیدائشی, صحیح. منہ سے لے کے نا یہاں تک ٹیومر ہے, پیدائشی. صحیح. اور ایسا ٹیومر ہے کہ بچی کا منہ تک نہیں کھل پا رہا. اوئے ہوئے. تو پائپ سے نا اس کو فیڈ وغیرہ جو ڈائٹ ہے اس کی پائپ کے ذریعے دی, نو مولود بچی پیدا ہوئی ہے. سوچیں کیا گزر رہی ہوگی. صحیح. فرما رہے ہیں ہمیں تو اندازہ نہیں, احساس نہیں ہے کہ جو ہم بالکل طرح صحیح سلامت ہیں نا, ہم, ہمارے بچے, ہمارے رشتے دار مکمل اعضاء, یار ایک بھی کوئی کمی ہو جائے نا لگ پتہ جاتا. اب پہلی بچی ان کی بالکل نارمل ہے. دوسرا ایسا سر بھی چھوٹا, جینڈر کا بھی مسئلہ, پاؤں بھی سیدھے نہیں ہو رہے, لیکن وہ سانس لے رہا ہے زندہ. ہمارے اپنے قریب میں لوگ ہیں ماشاءاللہ سے, ہمت ہے ان کی, بچپن سے 2 بچوں کو لے کے چل رہے ہیں شراز. صحیح. صحیح. میرے پاس آئے ہیں, میرے گھر میں رہے ہیں. 2-3 میری بھی دماغ میں آ گئے تھے, میں ذکر کرتا. ہمت ہے یار, میرے گھر میں رہے ہیں ماشاءاللہ, کئی دن رہے ہیں, اور ہمت ہے یار, وہ لے کے چل رہے ہیں ان کو. اور میں نے دیکھا اللہ پاک نوازتے بھی بہت ہیں. صحیح. صحیح. میں آپ کو اپنے اطراف کی بات بتا رہا ہوں, ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے ایسا. صحیح. آزمائش ہے, اللہ کا حکم ہے, وہ آزمائش دے رہا, آپ سے خدمت لے رہا ہے یار, اپنے بدنی مخلوق بھیج رہا آپ کے پاس خدمت کر لیے یار. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آسان نہیں ہے. صحیح. لیکن جو اس پر چل جاتا ہے نا, لیکن پتہ نہیں ہلتا رب کی مرضی کے بغیر. اب یہاں آپ کیس سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سا ٹپیکل ہے. 6 مہینے تک ان سے کہا گیا کہ بیٹا ہے, سب ٹھیک ہے. 8ویں مہینے الٹرا ساؤنڈ میں یہ آتا ہے کہ ابھی تو 6 مہینے کا ہوا ہے بچہ. وہ کہتے ہیں نہیں 8 مہینے کا ہو گیا, سائز 6 مہینے جتنا تھا, اور جینڈر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا, میل ہے فیمیل ہے. پھر جب بعد میں رپورٹ, سائز کی رپورٹ بھی ہے میرے پاس, میں شیئر کرتا ہوں آپ سے. صحیح. تو بعد میں جب آئی رپورٹ سامنے تو مسئلہ یہ سامنے آیا کہ بچے کی دماغ کی نسیں بڑی کمزور ہیں, آکسیجن پہنچ نہیں رہا, سر چھوٹا رہ گیا ہے, پاؤں مڑ نہیں رہے, اور میل ہے یا فیمیل ہے بلکہ نہیں ہے, نہ مرد ہے نہ عورت. صحیح. اور یہ بچے گا نہیں. صحیح. تمام ڈاکٹرز کے یہ اسٹیٹمنٹ تھے کہ زیادہ سروائیو نہیں کر سکے گا. ہسبینڈ نے کیا کیا, باپ نے کہہ دیا جی سب کو کہ وہ نہیں رہا, پیدائشی. انتظار کر رہے تھے کہ کب قدرتی طور پہ ہو جائے یہ, لیکن آج 1 ہفتہ ہو چکا ہے. اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اول تو یہ بتائیں کہ ایسا کیسے ہوا. بھائی جو وہ چاہیں, جیسا وہ چاہیں, پہلے بھی ہوا ہے. میں گیا ہوں گجرات میں, جہلم میں, گجرات, مزار شریف پہ, شادولے گئے ہم, وہاں پر ڈاکومنٹری کی ہے بھید کے اندر. بھید میں کی ہے, پوری کی ہے بھائی. مجھے یاد ہے, میں اوپر سے شوٹ کیا ہے, سب کیا, ریکارڈ کیا. کہ وہاں پہ کئی ایسے بچے ہیں جو جسمانی طور پر, ان کو ایک نام دیا جاتا ہے شادولے, اور اس طرح کا نام دیا جاتا ہے دولے شاہ. تو ہم گئے ہیں وہاں پر. تو بات یہ فیصلہ ہوگا
جو ان کے والدین ہیں. تو میں نے یہ بھائی سے کہا کہ آپ ان کے والد صاحب تک یہ پیغام پہنچا دیں جن کو پتہ کہ جی ماشاء اللہ سے آج اتنے دن ہو گئے ہیں, بچہ سانس لے رہا ہے, ٹھیک ہے, ہماری کیئر میں, ہاسپٹل میں, جو اور جیسا آپ کہیں, پہلے تو آپ لے جائیں, جو کرنا ہے آپ کریں, پریورٹی. اور میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ میں باہر رہ کر ایک بات کر رہا ہوں آپ سے, کہنا بہت مشکل, آسان ہے, نبھانا بہت مشکل ہے. تو کئی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایسے موقع کو اویل کر لیتے ہیں, اور میں حیران ہوں اداروں پہ جو منع کر رہے ہیں کہ یار ہم نہیں لیتے ایسا بچہ. شاید انہوں نے وہاں اپروچ نہیں کی, سنی سنائی بات پہ شاید چل پڑے ہیں, شاید لیں, پھر ہستیاں موجود ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس بچے کا ایک فیصلہ وہ چاہ رہے ہیں مجھ سے کہ میں ان کو کچھ کہہ دوں کہ آپ یہ کریں. دیکھیں ابھی ایک کیس یہ آیا تھا, اس بچے میں سانس نہیں لے پا رہا تھا, ٹھیک ہے, اللہ نے بہتر طور پر اس سے سانس بحال کی. اچھا, دماغ کم ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کمی پوری کر سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہے اس کے لیے, وہ چاہے اس کا دماغ بڑھا دے, کیا پتہ. میں نے بہت سی دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے جن کا آدھا دماغ کام نہیں کرے, ذہین ترین لوگ ہیں وہ. اچھا, تیسرا جو یہ فزیکلی فلاز دکھ رہا ہے نا آج کل, تو یار 1998 میں ہمارے کراچی میں کلینک ہے, دونوں پیر ہی کٹ گئے تھے, بہت بڑے ہمارے ایک ہیں ڈاکٹر, انہوں نے دونوں پیر جوڑ دیے ہیں. کیا پتہ اس کی پاسبلٹیز ہو. اب ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ جینڈر, وہ بھی چینج ہو گیا, وہ ہارمونس آگے چینج ہو جائیں, وہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہو. تو جب اللہ نعمت دے رہا ہے, خدمت دے رہا. اچھا, بات ہو رہی تھی خدمت کی نا, ابھی آفس میں ایک ہمارے بڑے سینئر جو آپ کہتے ہیں نوازے جاتے ہیں, وہ ہم سے سب سے سینئر ہیں, کریٹو کے سینئرز ہیں. ایک دن افسوس تھا, مجھے پتہ چلا ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے. تو میں نے نماز کے وقت میں ان سے بات کی, میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کے بھائی کا انتقال ہوا. کہنے لگے میرے سے بڑے تھے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا بڑے غمگین لگ رہے ہیں. کہنے لگے وہ اب نارمل تھے اور میں ہی ان کے سارے کام کرتا تھا, اور میں اتنا اٹیچ تھا ان سے. کہتے ہیں میں سمجھا شاید ان سے چھوٹے ہوں گے, کہتے نہیں وہ 40+ تھے. کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں ان کا سارا کام خود کرتا تھا. اب آپ دیکھیں وہ کمپنی کے سب سے سینئر پوسٹ پہ ہیں, دیکھ لیں آپ, سب سے سینئر پوسٹ پہ ہیں وہ, ہم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں, نوٹ کر لیں آپ, ہم ان کا نام لیتے رہتے ہیں کہ بھائی, اور کوئی پھنسے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے, نوٹ کریں آپ. اور وہ خود افسردہ تھے, کہتے کہ میرے بھائی میں ان کا وہ کرتا, اور ابھی بھی وہ پوسٹ میں اپنے بھائی کو یاد کرتے رہتے ہیں. ابھی چیک کیجیے گا, یہ بھائی نے مجھے بھیجا نا پورا واقعہ, یہ سنیے گا. جیسے میسج ہونا تو مجھے پلیز میسج کریں, ٹھیک ہے. السلام علیکم صاحب بھائی, کیسی ہے طبیعت, صحت سب ٹھیک ہے. اچھا, میں نے بتانا تھا ہمارے یہاں بچہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, کسی کزن کے, تو اس کے گوڈے بھی الٹے ہیں, ٹھیک ہے, پاؤں سیدھے ہیں, ٹھیک ہے, اور دماغ بھی اس کا چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, اور نیچے سے وہ لڑکا لڑکی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ویڈیو بھیج سکتا ہوں, تو ذرا اس کے بارے میں پلیز بتائیں ہمیں, تو یہ کیسے ہوا ہے اور کیا صورتحال ہے اس کی. اب یہ بتا رہے ہیں پیدائش سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بیبی کا ہیڈ نارمل بچوں سے چھوٹا ہے اور اب نارمل پیدا ہوگا. سب ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی ڈیتھ ہو جائے گی, لیکن جب پیدا ہوا پھر پتہ چلا کہ وہ لڑکا ہے نہ لڑکی, اور ہیڈ بھی چھوٹا ہے, ٹانگوں کا بھی مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ہم نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا. پہلے ایک بیٹی ہے جو بالکل ٹھیک ہے, باقی بھی کوئی ایسا بچہ نہیں ہے, لیکن یہ نہ لڑکا تھا نہ لڑکی, اور ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ بچ نہیں سکتا, تو اس کے فادر نے سب کو کہہ دیا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اب بچے کو ہفتہ ہو گیا ہے, وہ بالکل ٹھیک سانس لے رہا ہے. چھوٹے سر پہ ایک بات یہ آ رہی ہے کہ ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ برازیل میں 3-4 سال پہلے ایسے بچے پیدا ہوئے, وائرس جو بتا رہے تھے نا, ہاں زکا وائرس, وہ مچھروں کی قسم تھی, کیونکہ وہ پاکستان میں بھی پھیل گئی ہے نا یہ, کہ ایسے دوران اگر وہ مچھر اگر کسی حاملہ عورت کو کاٹ لے تو یہ پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں. میں ایک جیسے وہ پوچھ رہے تھے نا کیسے, تو ہو جاتے ہیں پیدائش میں. اصل میں یار وہ کیا کچھ نہیں ہوا, صحیح غلط ہو گئے,
پرفیکٹ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی، عقلیں فیل ہو گئی، دل پاس ہو گیا، دلوں کے فیصلے، عقل کے فیصلے، کئی ایسے واقعات سامنے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں آپ کے. اور انہوں نے کہا کہ بچے کا دماغ کی نس بہت ویک، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. ہم کسی کو نہیں بتا سکتے کہ ایسا بچہ ہوا ہے. اسے گھر نہیں لے کر گئے، سب کو یہی کہا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ آکسیجن ٹھیک نہیں لے رہا ہے. اس کے گھر کے لیے جا کے ہم جب سینٹر ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہاں پر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایسا بچہ نہیں لیتے، پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں. میں آپ کو فیصل آباد سے میسج کر رہا ہوں، لیکن یہ بچہ سرگودا میں پیدا ہوا ہے، اس ٹائم وہ ہاسپٹل میں ہے. یہ جو فیملی ہے وہ پنجاب کے ایک شہر سے بلانگ رکھتی ہے. سرگودا اس کی گھر والے لائے تھے ہاسپٹل میں. تو باقی بڑی ڈیٹیلز ہیں کہ نام، سب چیزیں ڈیٹیلز ہیں، نام بھی ہے فیملی کا، شہر بھی ہے، ایڈریس بھی ہے، سب ہے. اب باقی فیملی کو اس لیے اب سوچ رہے ہیں کہ اسے فیملی سے چھپا کر رکھ لیں، کیونکہ وہی بتا دیا تھا کہ جی وہ ڈیتھ ہو گئی، اب کیسے بتائیں کہ ڈیتھ نہیں ہوئی. تو جاب دیکھیں، اس پہ نا میں آپ کو بات بتاؤں، بہت ہی صاف سیدھی بات بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے مہربان کو فرماتے ہوئے. فرماتے ہیں سیدھی اور صاف بات میں سکون ہے. بہترین بات ہے. جو صاف بات ہے نا اور سیدھی بات ہے، اس میں سکون ہے. یہ جو ہم ڈھونڈتے ہیں نا کیسے بتائیں گے، ارے بھائی جو ہے سو ہے یار. مجھے ڈاکٹرز نے کہا، یہی میں کہہ رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا، سب نے کہا، یہ رپورٹ میرے پاس رپورٹ ہے، میں شیئر کرتا ہوں ابھی آپ کو کہ بھائی یہ رپورٹ تمام ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ ایسا ہے. ورنہ کیا میں باپ نہیں ہوں، میں مطلب میرا اپنا خون ہے یار. یہی تو مجھ پر کیا گزری ہوگی، میں نے کیسے یہ بات کہی ہوگی سب سے. تو بات یہ ہے کہ جب سب نے مجھے کہا کہ نہیں، میں نے کہا جو چیز بعد میں آپ لوگوں کے لیے صدمہ بنے میں پہلے ہی بتا دوں آپ لوگوں کو. اور آپ لوگوں کا بھی ذہن بنا ہوا تھا کیونکہ رپورٹس آپ لوگوں کے سامنے تھی. تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کو دے دی ہے زندگی. بسم اللہ بسم اللہ، بیسٹ سے بیسٹ جو کر سکتے ہیں، بیسٹ سے بیسٹ وہ کریں. کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے جو بیسٹ ہے وہ کر لیں. یہی فرماتے ہیں کہ پہلے تو چودھری نہیں بننا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے فرماتے ہیں چودھری نہیں بننا. مانتے ہو کہ اللہ پاک موجود ہے تو اپنی پوری کوشش کرو جو کرنا چاہ رہے ہو، باقی ان پہ چھوڑ دو. وہ تم سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے. صحیح، وہ سب جانتا ہے کہ کیوں دیا ہے، کس لیے دیا ہے، کیا خدمت لینی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ڈاکٹر سے جیسا کہا آپ نے کیا. تھوڑا سا آپ نے اپنی عقل لڑائی کہ چلو یار میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، ایسے بچے کو دیکھ کے اور مسئلے پریشانی آئی ہے، وہ بات کی نہ سوچیں. آپ بیسٹ سے بیسٹ کریں. نہیں کر سکتے تو بیسٹ آپشنز ہوتے ہیں، اپنے فیملی کو قریب بٹھا کے مشورہ کر کے وہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں، کیونکہ کبھی آپ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کرو یہ مت کرو. آپ نے ہمیں ایک رستہ دیا، چلے نہ چلے ہماری مرضی. صحیح. تو میں بھی آپ کو رستہ بتا رہا ہوں کہ سیدھی اور صاف بات میں سکون ہے. آپ یہ کر دیں، آپس میں مشورہ کر لیں، سارے آپشنز موجود ہیں آپ کے پاس. جو کر سکتے ہیں، جنہوں نے کیا ہے وہ نوازے گئے ہیں. بہت زیادہ اچھے طریقے، کئی مثالیں ہیں میرے سامنے. جو نہیں کر سکتے کوئی ایسی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے یار. کوئی یہ تھوڑی کچھ بھی کر کے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری تکلیف سے جو تم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، زیادہ بار نہیں دے سکتا میں تمہیں، وہ نہیں دیتے. تو جو ہم اٹھا سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ سانس نہیں آئے گی، اللہ نے سانس ٹھیک کر دی ہے. اسی طرح سر چھوٹا ہے، جینڈر کا مسئلہ ہے، ٹانگوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، کارساز ہے یار. آپ اس جدید دور میں رہ رہے ہو جہاں بہت سی پاسبلٹیز پہلے نہیں تھیں، ممکن ہو گئی ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں. تو میرے خیال سے جو ہمیں جو صحیح لگا ہم نے آپ کو بتا دیا. باقی کمنٹس میں بھی کئی لوگ جو ہیں، مجھے تو یہاں تک فیل آ رہی تھی، یقین کریں مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہمیں بتائیں، ہمیں ایڈریس دیں، ہمیں نام بتائیں. یقین کریں کئی لوگوں نے ماشاء اللہ سے جذبہ ہے. اور بڑی بات ہے اللہ کی کہ یار اس خطے میں بڑا جذبہ ہے. یہ بات حقیقت ہے، اللہ بڑی بات ہے. اور اگر کہنے کو حالات ایسے ہیں، لیکن جو جذبہ ہمارے اس خطے میں ہے نا، وہ دنیا میں کہیں نہیں. اور اگر ہماری ایس ایس ڈی کی فیملیز میں ایسے لوگ ہیں تو یار شکر ہے اللہ کا. ارے ایسے ہیں ماشاء اللہ. تو اگر وہ میں نے پیچھے ہاتھ جوڑے کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے، بھائی بس میں نے بھیجنا تھا اکاؤنٹ نمبر یا کچھ، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بھیج رہے ہیں آپ دیں. اور
کئی لوگ مجھے کہتے ہیں فلاں کا جو آپ نے شیئر کیا مجھے اس کا ایڈریس دیں، مجھے اس کا، میں آپ علاج کرتا ہوں، میں نکاح کی بات کرتا ہوں، اور میں پیچھے پیچھے سب کر بھی رہا ہوتا ہوں. صحیح تو مجھے یہ امید ہے کہ بہت بہتر ہو جائے گا یار. صحیح. بات یہ انہوں نے ہمیں کچھ سمجھ کے شیئر کیا، ہوں ہم سے اپنی دل کی بات شیئر کی، وہ راز ہم سے شیئر کی جو کسی کو نہیں پتا، ہم نے بھی احتیاط کی. صحیح. تو اللہ دیکھ رہا ہے یار، کرنا انہوں نے ہی ہے، بس ہمیں وہ کرنا ہے جو انہوں نے کہا ہے اور جو طریقہ بتایا اس کی کوشش کرنی ہے، آگے پھر وہی کرتے ہیں سب کرتے ہیں. تو ہمیں جو ٹھیک لگا جی ہم نے آپ سے کہا. یقیناً کمنٹس میں بھی بہت سارے آپ کو آپشنز ملیں گے، لوگ بتائیں گے، اور باقی سب موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا، یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.